إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اور ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہ کر پاؤ گے۔ نعمتوں کا وجود چونکہ شکر کا متقاضی ہوتا ہے، اور جب نعمتوں کا ذکر ہو تو فوری طور پر ذہن میں آتا ہے کہ ان پر شکر بھی ادا کیا گیا ہوگا، کیونکہ کسی عقل مند، احسان مند اور انصاف پسند آدمی سے ہرگز یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ناشکری اور احسان فراموشی کرے گا، مگر امر واقع یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اس کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، کوئی انہیں گن نہیں سکتا، وہاں اسی آیت کے آخر میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شکر گزاری کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے اس نعمت کا دل میں شعور، احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک نعمت ہے، اور پھر اس بات کا اقرار و اعتراف ہوتا ہے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور یوں تو کسی بھی احسان مند اور شکر گزار، خرد مند، دانا اور انصاف پسند انسان کے لیے یہ باتیں سمجھنا اور انہیں دل سے تسلیم کرنا مشکل نہیں ہے، مگر یقیناً ایسے بھی لوگ دنیا میں بے شمار ہیں جو ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتے یا انہیں اہمیت نہیں دیتے اور ان باتوں کو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ صریحاً انکار کرتے ہیں۔ نعمتوں کے شعور و احساس، اعتراف و اقرار اور شکر گزاری کے فوائد کیا ہیں اور ناشکری کے نقصانات کیا ہیں، اور ان سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، اس پر آج کی گفتگو میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے۔ البتہ صرف اتنا جان کر
اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نعمتوں کے نعمتیں ہونے کا احساس نہیں ہوتا، یا احساس ہونے کے بعد وہ اس چیز کا اعتراف اور اعتقاد نہیں رکھتے کہ وہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، بلکہ اس پر ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں۔ تو اس ناشکری اور اس کے مقدمات کے اسباب میں سے چند ایک یہ ہیں کہ کچھ لوگ تو ایسے کم عقل، احمق اور کنزین ہوتے ہیں کہ انہیں سرے سے کسی نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا، سوائے اس نعمت کے کہ جب کبھی ان سے چھین لی جاتی ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ تو نعمت تھی، یا زیادہ سے زیادہ ان چند نعمتوں کو نعمتیں سمجھتے ہیں جو بڑی بڑی ہیں، جس طرح مال و دولت ہے اور اس طرح دنیا کی دوسری سہولتیں ہیں، اور ان پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی منعم نہیں ہے، یہ کسی کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود بخود انہیں یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، بلکہ انہیں اپنی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں وہ نعمت حاصل ہوئی ہے، جیسا کہ قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، یعنی اس میں اللہ کا کمال نہیں ہے، میری نعمت ہے، میری دانائی ہے، میری حکمتیں ہیں۔ اور اسی طرح ناشکری کے کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ بہرحال کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو مانے یا نہ مانے، اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، وہ نعمتیں اپنا ایک وجود رکھتی ہیں اور انسان زندگی میں ان سے خوب محظوظ و متمتع ہوتا ہے، بلکہ حقیقت میں انسان انہی نعمتوں کے سہارے زندگی گزارتا ہے۔ البتہ نعمتوں کا شعور نہ ہونے، ان کا اقرار و اعتراف نہ کرنے اور ان کے مقابل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے کے بہت سے نقصانات ہیں، اور ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ان نعمتوں کا ان کے درست استعمال سے انسان محروم رہتا ہے۔ اب اس سے ایک نعمت کو لیجئے کہ جس سے انسان اتنا مستفید ہوتا ہے کہ جس سے زندگی کے تمام معاملات اسی کی بدولت وہ انجام پاتے ہیں، مگر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کے درست اور صحیح استعمال سے محروم رہتا ہے، اور وہ نعمت ہے عقل۔ عقل کتنی بڑی نعمت ہے عقل مند جانتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی میں ہر روز اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ اپنے مشاہدے کے ذریعے عقل کی اہمیت اور اس کی افادیت کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ عقل مند لوگ اپنی عقل کی بدولت زندگی میں بہت سی سہولتیں، بہت سی آسانیاں اور بہت سے فوائد حاصل کرنے میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کم عقل لوگ اپنی کم عقلی اور نادانی کے سبب بہت سے نقصانات کا سامنا کرتے ہیں۔ عقل ایک ایسی قوت ہے جس کے ذریعے انسان اچھے اور برے میں، صحیح اور غلط میں، فائدہ مند اور نقصان دہ میں، اور حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اگرچہ صحیح اور غلط کی پہچان میں کلی طور پر عقل پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ الہامی رہنمائی یعنی وحی الہی اس کا حقیقی پیمانہ ہے۔ صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے صرف عقل نہیں بلکہ وحی الہی پیمانہ ہے
کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مگر اس پیمانے سے مستفید ہونے کے لیے بھی عقل ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے عقل ایک ایسی نعمت ہے جو اسے دیگر تمام مخلوقات سے منفرد اور ممتاز بناتی ہے۔ انسان دیگر تمام مخلوقات کی وجہ سے کے مقابل اگر وہ ممتاز ہے تو عقل کی بنا پر ہے۔ عقل کی ضرورت و اہمیت پر ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، مگر وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ صرف تمہیداً یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ عقل کی اہمیت کے متعدد علمی دلائل کے بجائے یہ ایک سادہ عام فہم اور جھٹکی سی دلیل ملاحظہ کیجیے کہ کوئی شخص چاہے کتنا ہی کم عقل اور نادان کیوں نہ ہو، خود کو کم عقل اور پاگل کہلوانا پسند نہیں کرتا، بلکہ عقل مند کہلوانا پسند کرتا ہے اور عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ تو گویا ہم سب عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا آج ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم میں سے کون کتنا عقل مند ہے، مگر صرف اپنے بارے میں جاننا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں، اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں عقل مند کی تعریف جاننا ہوگی کہ عقل مند کسے کہتے ہیں اور عقل مند کے اوصاف و خصائل کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ یوں تو عقل مندی کی بہت سی علامات ہیں اور عقل مند کی بہت سی صفات اور علامات ہیں، مگر ہم صرف ایک وصف کو بنیاد بنا کر اپنی عقل مندی کو پرکھنے کی کوشش کریں گے۔ عقل مندی کی ایک صفت، عقل مند انسان کی ایک صفت اور نشانی یہ ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، ادنا کو اعلیٰ پر، ناپائیدار کو پائیدار پر اور فانی کو باقی پر ترجیح نہیں دیتا۔ عقل مند ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے، وہ چیزوں کو پرکھتا ہے، صحیح اور غلط کی اور نفع و نقصان کی پہچان کرتا ہے، اور نہ صرف نفع و نقصان میں فرق کرتا ہے بلکہ نفع مند اور زیادہ نفع مند میں بھی امتیاز کرتا ہے۔ عقل انسان کے جسم میں ایک ایسا غیر مرئی، روحانی اور نفیس مادہ ہے کہ جس کا مرکز اصل میں تو دل ہے، مگر بعض لوگ اس کا محل دماغ بھی کہتے ہیں، جبکہ دماغ معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے خزانے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بہرحال دل جو وزن میں 300 سے 350 گرام ہوتا ہے اور دماغ جو 1300 سے 1400 گرام تک کے وزن میں ہوتا ہے، حجم میں تو یہ چھوٹے سے اعضاء ہیں، مگر کارکردگی اور صلاحیتوں کے اعتبار سے نہایت ہی ضخیم ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ دماغ ایک سیکنڈ میں 2 ملین معلومات جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دل جو غور و فکر کا ایک حیرت انگیز آلہ ہے، لمحہ بھر میں عالم سفلی کو عالم علوی سے ملا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ عوض کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ عقل کے ایک ایسا عظیم اور انمول تحفہ ہے کہ جو لمحہ بھر میں
زمین کو آسمان سے ملا دیتا ہے، بندے کو اس کے مالک کی پہچان کرا دیتا ہے اور اسے اپنے مقصد تخلیق سے آگاہ کر دیتا ہے، اسے ہم ایک حقیر سی دنیا کے لیے کہ جس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے لیے وقف کر دیں اور پھر عقل مند ہونے کا دعویٰ بھی کریں۔ عقل اس پر محو حیرت ہے۔ رمضان المبارک ہماری زندگی میں آئے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت حاصل نہ کر پائیں، مگر پھر بھی عقل مند ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کو نظر انداز کر دیں اور پھر بھی عقل مند ہیں۔ ایک ایسا بابرکت مہینہ کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ جس سے اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت اور انسان کی عزت و تکریم کا اظہار ہوتا ہے، اسے پسے پشت ڈالتے ہوئے تجوریاں بھرنے میں مصروف و مگن ہو جائیں اور پھر بھی عقل مند ہیں۔ یاد رکھیں، ہم دماغ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، اسے ترک نہیں کر سکتے، ہمیں اسے ہر حال میں استعمال کرنا ہوگا، ورنہ اللہ نہ کرے اس کا انجام بھگتنا پڑ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا جہنم میں واویلا اور آہو فغاں یوں نقل کیا ہے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر۔ وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا عقل کرتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کاش آپ دیکھتے کہ جب گناہگار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ یعنی اہل جہنم اس بات پر قیامت کے دن حسرت و افسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ انہوں نے غور و فکر نہ کیا، عقل سے کام نہ لیا، دماغ کو آخرت کے معاملے میں متروک کر کے اسے دنیا کے کاموں کے لیے وقف کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف سے اور کچھ عقل سے کام لیں۔ مال و دولت یقیناً اس دنیا میں انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ انسان کو اس دنیا میں جتنی مال و دولت کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اسے دین کی ضرورت ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم دنیا کے حصول کے لیے 11 مہینے وقف کر دیں تو کیا دین کے لیے 1 مہینہ بھی وقف نہیں کر سکتے؟ کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ جو کام زیادہ ضروری ہو اس کو بالکل غیر ضروری کر دیا جائے؟ یہ دنیا کی نعمتیں بھی یقیناً بڑی نعمتیں ہیں، مگر نعمت دین کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ جسے اس بات میں کوئی شک ہو وہ اپنے ایمان کی خیر مرائے اور اس کی تجدید کرے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما انعم اللہ علی عباد نعمتا افضل من عرفهم لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس سے بڑی کوئی نعمت عطا نہیں کی کہ انہیں لا الہ الا اللہ کی معرفت اور پہچان عطا کر دی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ وہ عقل کہاں سے لائیں جو اس نعمت کی قدردانی کرنے والی ہو؟ ہمیں تو قدر ہے ڈالرز کی، اور وہ قدردانی ہمارے طرز عمل سے آیا ہیں کہ ہم اس مبارک مہینے میں بھی دنیا کے حصول کے لیے اتنی ہی محنت و مشقت کرتے ہیں جتنی عام دنوں میں کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو اس مبارک مہینے میں دنیا کے حصول کے لیے عام دنوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ۔
ہرگز نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. اگر دنیا کی حقیقت اور آخرت کی اہمیت کو جاننا چاہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں تو ایک مسلمان کے لیے یہ حدیث میں شل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. جو شخص اپنے گھر میں امن و امان سے رہ رہا ہو، جسمانی آفات و امراض سے محفوظ ہو اور اس کے پاس ایک دن کا راشن ہو تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ کر رکھی گئی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس رہنے کو گھر ہو، سونے کے لیے جگہ ہو، کھانے کے لیے راشن موجود ہو، پہننے کے لیے لباس ہو، تو آپ دنیا کے 75% امیر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. یعنی دنیا کے 75% لوگوں کو یہ سہولتیں حاصل نہیں ہیں. اور اگر صحت و عافیت کے ساتھ آپ کا دن گزر جائے تو آپ کو ایک ایسی عظیم نعمت حاصل ہوگی کہ دنیا کے 1 ملین انسان اس سے محروم ہیں کہ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق وہ 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے. اور اگر آپ کے شہر اور آپ کے ملک پر جنگ مسلط نہ ہو اور آپ کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا نہ ہو اور اذیت ناک سزاؤں سے آپ محفوظ ہوں تو آپ دنیا کے 500 ملین لوگوں سے افضل و برتر ہیں. کہ دنیا میں 500 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جو ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. اور اگر آپ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں بے خوف و خطر اور آپ کو خفیہ ایجنسیوں کا ڈر اور خوف نہ ہو تو آپ دنیا کے 3 بلین انسانوں سے بہتر ہیں. اللہ کی نعمتوں کو پہچانیے، ان کی قدر کیجیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. 11 مہینے جو دنیا ہم سمیٹتے رہے، یہ مبارک مہینہ اس کی شکر گزاری کے لیے وقف کر دے. یہ صحیح ہے کہ انسان فطری طور پر دنیا کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتا ہے، آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ طرز عمل انتہائی خطرناک ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے سے زیادہ تکاثر، چیز زیادہ حاصل کرنے کی جو دھن ہے اس نے غافل کر دیا ہے آخرت سے. اور ایسا غافل کیا ہے حتی زرتم المقابر کہ تم زندگی بھر انسان کو ہوش نہیں آتا، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اس کو ہوش نہیں آتا. عقل مند انسان ایک ایسی چیز کے لیے کہ جو یقیناً ختم ہونے والی ہو اور پھر اس کے ختم ہونے کا وقت بھی مقرر نہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ وہ کسی وقت کسی لمحے بھی ختم ہو سکتی ہے، عقل مند انسان اس کے لیے دائمی نعمتوں کو قربان نہیں کر سکتا. وہ مسابقت کرتا ہے تو ایسی چیز کے حصول کے لیے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو اور وہ صرف جنت میں ہے. لہٰذا اس مبارک مہینے میں مسابقت کرنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وفی ذلک ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک. بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے. ان کو نفیس ترین شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی. پھر فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جو لوگ مسابقت کرنا چاہتے ہیں، دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز میں مسابقت کریں. ان سے آگے نکلنا ہے تو اس چیز میں مسابقت کریں. تو یہ مہینہ حقیقت میں مسابقت کا مہینہ ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.